اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. معزز و مکرم قابل احترام استاد محترم و معزز محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، منتظمین، مؤسسین و بانیین العلم النافع فاؤنڈیشن و ذمہ داران اور دیگر مشارکین و مشارکات دورہ علم میراث و تطبیق میراث، الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دورہ علم میراث جو کہ اہتمام الحمدللہ رواں دواں ہے، جس کی آج ہم اور آپ 10ویں کلاس کے اندر حاضر ہو چکے ہیں، تو ہم آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کلاس کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جیسا کہ گزشتہ ٹیسٹوں کے لسٹ کو اوپن کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں آج سے انشاءاللہ بند کر دیے جائیں گے. جن احباب کو لکھا ہے الحمدللہ قابل مبارکباد ہے، لیکن جو احباب کسی عذر کی بنا پر اپنے جوابات موصول نہیں کیے ہیں، انشاءاللہ آگے اپنی مکمل کوشش سے پورے کے پورے سوالات کے جوابات آگے کی نشستوں میں آگے بڑھاتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض احباب کی طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جوابات کے سبمٹ کرنے کے بعد اسکور نہیں بتایا جا رہا ہے، تو بالکل کسی دقتوں کی بنیاد پر اسکور بند کر دیا گیا ہے بتانا، تو لہٰذا انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کے جوابات ہمارے پاس محفوظ ہیں، موصول ہونے کے بعد آپ کا مکمل طور پر حق انشاءاللہ دیا جائے گا. تو انشاءاللہ چلیے آج ہم اپنی کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو کہ ہماری 10ویں کلاس ہے، جس کے اندر انشاءاللہ آج ایک بہترین درس ہمارے سامنے ہونے والا ہے. تو میں اب بلا کسی تاخیر استاد محترم محاضر محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس محاضرے کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل مشکورا وجزاکم اللہ خیر الجزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم مشارکین، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہماری 10ویں کلاس شروع ہونے جا رہی ہے. اور ہم نے گزشتہ درس میں اول کی بحث پڑھا تھا، آج اسی کا تسلسل بھی باقی ہے اور ایک نیا درس بھی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ میں نیا درس شروع کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ کل جو ہم نے پڑھا اس کو ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیں، مراجعہ اور اعادہ کر لیں. تو ہم نے پڑھا کہ اول کس کو کہتے ہیں، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے. بعض لوگوں کا میسیج بھی آیا تھا کہ اول کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، تو امید کہ وہ آج کے اس درس میں سمجھ پائیں گے. تو اول کے لغوی معنی ظلم، زیادتی اور خیانت، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی موجود ہیں. اور اس کے اصطلاحی معنی
کہ اگر اصحاب فرائض کے حصے مخرج سے بڑھ جائیں تو مخرج کے بڑھا لینے کو اول کہتے ہیں، بس یہی اس کی تعریف ہے۔ اب جیسے 6 مخرج بنتا ہے، 12 مخرج بنتا ہے، لیکن اصحاب فرائض کے حصے ہم جب جوڑیں گے تو اگر 12 سے بڑھ جائیں، 13 ہو جائیں یا 15 ہو جائیں یا 17 ہو جائیں تو مخرج کے بڑھا لینے کو اول کہتے ہیں، یہی اول ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں۔ اصحاب فرائض جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حصے دیے ہیں، ہر ایک کو حصہ دیا جانا ضروری ہے، تو اس حساب سے ہر وارث کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں اور مخرج سے بڑھ جائے تو مخرج کے بڑھانے ہی کو اول کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کل مخارج 7 ہیں، مخارج کل 7 ہیں، اور ایک مثال بھی ہم نے یہاں اس کے ذریعے دی تھی، کیک کے ذریعے دی تھی کہ اگر کیک کے 4 حصے کرنے تھے 4 مہمانوں کی وجہ سے، لیکن ایک اور مہمان کا اضافہ ہو گیا یا 2 مہمان کا اضافہ ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ ہم 4 حصے کاٹے، ہم 6 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے عدد 4 سے 6 بن گیا، بڑھ گیا، لیکن ہر ایک کا حصہ اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل جائز اور جمہور نے اسی کو پسند کیا ہے، راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ اب دیکھیے کل مخارج 7 ہیں۔ مخرج پہلا 2 ہوتا ہے، 2 بھی آپ نے مخرج پڑھا، جیسے 1/2 کا مخرج اگر وہ اصحاب فرائض ایک ہی ہو تو 2 ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بھی مخرج بنتا ہے، جب 1/3 یا 2/3 اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی آ جائیں پانے والے تو 3 مخرج بنتا ہے۔ اور 4 بھی مخرج بنتا ہے جب 1/4 پانے والے ہوں تو 4 مخرج بنتا ہے، 5 تو مخرج نہیں بنتا۔ پھر 6 بھی مخرج بنتا ہے کہ اگر 1/6 آ جائے، اگر صاحب فرض ایک ہی ہو یا کئی بھی ہوں تو ایل سی ایم کے ذریعے بھی 6 مخرج بنتا ہے۔ 8 بھی مخرج بنتا ہے جب 1/8 پانے والے ہوں۔ پھر 9 بھی نہیں بنتا، 10 اور 11 بھی نہیں ہے، 12 بھی مخرج بنتا ہے، جو ہم نے کل ایل سی ایم کے ذریعے کچھ مثالیں کی تھی۔ اور اس کے علاوہ 12 کے علاوہ 24 آخری مخرج ہے، 24 تو یہ مخارج ہیں، کل 7 ہیں۔ ان مخارج میں سے صرف 3 کا ہی اول آتا ہے، 6 کا اول آتا ہے 7 8 9 10 تک، اور 8 کا اول نہیں آتا ہے، 12 کا اول آتا ہے 13 15 اور 17 تک، اور 24 کا اول آتا ہے صرف 27 ہی آتا ہے۔ تو چلیے ہم ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں جو ہے 6 کا اول 7 آ جائے، 6 کا اول 7 آ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شوہر ہے، شوہر سگی بہن اور باپ شریک بہن ہے، دیکھیے تو شوہر کو نصف ملتا ہے اور باپ شریک بہن کو نصف، اور سگی بہن کو نصف اور باپ شریک بہن کو سدس 1/6۔ پھر ہم نے ہر ایک کے جو ڈینومینیٹر ہے اس کا ہم نے ایل سی ایم نکالا، 6 2 اور 2 مرتبہ ہے تو یہ ایل سی ایم ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3/2 3 × 2 6، تو 6 مخرج ہے۔ پھر جو 6 مخرج ہے، 6 مخرج ہے، تو 6 کا نصف 3، شوہر کو 3 اور سگی بہن کو بھی 3 اور باپ شریک بہن کو 1 حصہ ملتا ہے، تو کل 7 ہو گئے۔ تو یہ اول 7 ہے، دیکھیے یہ اول 7 ہے۔ پھر اس کے بعد اول 8 کی مثال ہم دیں گے۔ دیکھیے ہم نے یہاں مثال دی تھی کہ شوہر 2 بہنیں اور ماں ہے، شوہر کو نصف ملتا ہے 1/2 اور 2 بہنوں کو ثلثان 2/3 اور ماں کو سدس 1/6 ملتا ہے۔ اور یہاں پھر ہم نے 6 3 اور 2 کا ایل سی ایم نکالا،
2 3 जा 6, 2 3 वैसे ही उतार लिए, 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 1, तो 1 आने तक हमको एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 बचा, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 मखरज है, यहाँ 6 मखरज है। तो 6 का निस्फ 3 और 6 का सुलुसान 4, 6 का सुलुस 2 होता है, डबल कर लेंगे तो 4 हुआ, तो 4 और 3 7 हो गए, और माँ को एक हिस्सा सुदुस, तो कुल 8 हिस्से हो गए। उसी तरह औल 9 की हमने मिसाल पढ़ी कि 6 का औल 9 भी आ जाता है कभी। तो देखिए शौहर, माँ, 2 माँ शरीक भाई और बाप शरीक बहन है। तो शौहर को निस्फ मिलता है 1/2, और माँ को सुदुस 1/6 मिलता है। 2 माँ शरीक भाई को सुलुस 1/3 मिलता है, और बाप शरीक बहन को निस्फ 1/2 मिलता है। फिर हम एलसीएम निकालने लगे 2 3 और 6 का, तो वही 6 मखरज आता है। तो 6 का निस्फ 3, 6 का सुदुस 1, और 6 का सुलुस 2, और 6 का निस्फ 3, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9 हो जाता है। तो 9 औल होता है। फिर उसके बाद 6 का औल 10 भी आता है। 10 की मिसाल हमने दी थी कि शौहर, 3 माँ शरीक भाई, 2 सगी बहनें और माँ है, यानी एक औरत का इंतकाल हो जाए और ये लोग वारिसीन हैं। तो शौहर को निस्फ 1/2, और 3 माँ शरीक भाई हैं तो सुलुस 1/3 आ जाता है, और 2 सगी बहनें हैं, सुलुसान 2/3, और माँ को सुदुस मिलता है। अब यहाँ देखिए हम फिर एलसीएम निकालेंगे 6 3 और 2 का, तो मखरज 6 आता है, जैसा कि यहाँ बताया जाएगा। तो मखरज 6 है ये, तो 6 मखरज निकाला, तो 6 का निस्फ 3 और 6 का सुलुस 2, सुलुसान 4 और 1, तो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 हुआ। तो यही आखिरी औल होता है जो 6 का औल है। फिर उसके बाद हमने 12 का औल, मखरज 12 का औल निकाला, 12 का औल। तो अब हम कुछ नई मिसालें देंगे, तो वो मिसालें आप लिखिए। मिसालें हम नहीं देंगे, आप लोग भी अपनी कापियों में खुद हल करने की कोशिश करें। लिखिए ज़ौज शौहर, लिखिए शौहर, बेटी, 2 पोतियां और नानी। तो अब यहाँ लिखें शौहर, बेटी, 2 पोतियां और नानी। तो मुशारिकीन से गुजारिश है कि वो खुद अपनी कापियों में लिखकर पहले हल करें, फिर हम 1-2 मिनट में हम इसका जवाब देने वाले हैं। तो अपने तौर पर कोशिश करें। सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 1/4 1/2 नहीं, ये तो जवाब गलत है। 1/4 1/2 2/3 गलत है जवाब। तो चलिए हम बोर्ड पे लिखते हैं। हाँ लिखिए, शौहर को बेटी आने की वजह से रुबो मिलता है। हाँ 1/4 है, यह संत। और बेटी अकेली है तो निस्फ मिलता है 1/2। जी अहसन। और पोतिया जो है, बेटी अगर अकेली हो तो पोतियों को सुदुस मिलता है। अहसन, माशाल्लाह, कई लोगों ने जवाब लिखा 1/6। और नानी को सुदुस मिलता है। जी हाँ, अब जो है हम एलसीएम निकालेंगे 4 4 2 और 6 का, 4 2 और 6 का। जी तो 2 से 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा, फिर जो है 2 1 जा 2 1, फिर 3 ऐसे उतार लिए, फिर 3
1 1 1 تو 2 into 2 4 4 into 3 12 12 تو 12 مخرج ہوا. تو 12 مخرج میں سے ہم ربو نکالتے ہیں. 12 کا ربو 3 ہوتا ہے. 12 کا ربو 3، پھر 12 کا نصف 6 اور 12 کا سدس 2 اور یہاں بھی 2. تو 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 3 13 تو 13 جو ہے یہاں اول بن جاتا ہے. تو ماشاءاللہ کئی احباب نے صحیح جوابات دیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مثال میں دیتا ہوں، سب لوگ شریک ہو. بیوی، سگی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن اور ماں. بیوی، سگی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن اور ماں. تو 1 منٹ کا وقت دیا جائے گا، تمام لوگ اپنے اپنے تئیں حل کرنے کی کوشش کریں. صرف ایک ایک نہیں، سب ایک ساتھ آ جانے چاہیے. احسنت یا اخی احسنت. تو جلی جوابات ماشاءاللہ صحیح آ رہے ہیں. بیوی کو چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے تو ربو ملتا ہے 1/4، اور سگی بہن چونکہ اکیلی ہے نصف ملتا ہے، نصف 1/2، اور ماں شریک بہن اکیلی ہے سدس 1/2 ملتا ہے 1/6، اور باپ شریک بہن وہ چونکہ سگی بہن ایک ہے تو اس کو بھی سدس ملتا ہے 1/6، اور ماں کو بھی 1/6 ہے. ہاں یہ ماشاءاللہ. تو اب یہاں دیکھیے ہم پہلے یہ نکالیں گے 6، یہ لے لیں گے 6 2 اور 4، 6 2 اور 4 کا LCM نکالیں گے. 6 2 اور 4، پہلے 2 سے شروع کریں گے. 2 3 × 6، 2 1 × 2 2 × پھر 2 سے 3 ویسے ہی اتار لیا، پھر 3 1 × 2 1 × پھر 3 سے جی، پھر 2 into 2 4 4 into 3 12 ہوتا ہے. تو 12 مخرج ہوا. تو 12 کا ربو جو ہے 12 کا ربو 3 آتا ہے، 12 کا نصف 6 آتا ہے، اور 12 کا سدس 2، یہاں بھی 2، یہاں بھی 2. 2 + 2 + 2 6، 6 + 6 12، 12 + 3 15. تو 15 جو ہے الحمدللہ اول آ گیا ہے. اب اس کے بعد ایک اور مثال دے رہا ہوں. محترم مشارکین، بعض لوگوں نے کہا کہ میں ذرا جلدی بول دیتا ہوں. ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، مسائل بالکل واضح ہیں، اور ہم نے جو ہے سب کو اصحاب فرائض اور اسبا کی قسمیں یاد کروا دی ہیں. تو آپ کے جو ہے یادداشت میں سے جلد از جلد آپ اس کو کیچ کرنے کی کوشش کریں اور یہاں حل کریں. ایسا نہیں کہ آپ کو کاپی دیکھنا ہے یا فلاں جو ہے چیز دیکھنا پھر آپ کو حل کرنا ہے. سب چیزیں یاد ہیں تو آپ فٹافٹ کر سکتے ہیں. جی، تقسیم اول کے نمبر سے. جی ہاں، تقسیم جو ترکہ جو اول سے کریں گے، مخرج سے نہیں. مخرج صرف مخرج ہو تو مخرج کریں گے، اگر اول آ جائے تو اول سے ہم کو ترکہ تقسیم کرنا ہوتا ہے. جی، اس کے بعد ایک اور مثال میں دے رہا ہوں. 2 بیویاں، 2 سگی بہنیں، 2 ماں شریک بہنیں اور دادی. 1 منٹ کا وقت دیا جائے گا، کوشش کریں. بس یہ ایک ٹریننگ اور یادداشت بڑھانے کے لیے ہے.
ذرا انتظار کر لیں گے 1 منٹ کے لیے. احسنتم. ہاں ماشاءاللہ صحیح جوابات مل رہے ہیں. تو 2 بیویاں ہیں تو ان کو اولاد نہ ہونے کی خاطر ربع ملتا ہے 1/4. اور 2 سگی بہنیں ہیں تو ان لوگوں کو ثلثان ملتا ہے 2/3. اور 2 ماشریک بہنیں ہیں تو ان کو ثلث ملتا ہے. اور دادی ہے ان کو سدس ملتا ہے. جی اب اس کے بعد ہم ایلسیم نکالیں تو وہی آئے گا 6 3 اور 4 کا ایلسیم 12 آتا ہے. تو 12 مخرج ہوا. جی 12 مخرج ہوا. تو 12 کا ربع 3 آتا ہے اور 12 کا ثلثان 8 آتا ہے. جی 6 کا ثلثان جب 4 ہو تو 12 کا ثلثان 8 اور 6 کا ثلث 4 ہوتا ہے. 12 کا ثلث 4 ہوتا ہے اور سدس 2. جی 2 + 4 6 6 + 8 14 14 + 3 17 آ جاتا ہے. تو 17 جو ہے الحمدللہ اول آیا ہے. تو ترکہ جب تقسیم کریں گے تو 17 حصے بنائیں گے، 12 حصہ نہیں، کیونکہ یہ تو اول ہے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے وہ سب انشاءاللہ آئندہ ہفتے یا اس کے بعد کے ہفتوں میں بتائیں گے انشاءاللہ. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم سیکھتے جائیں گے تو ہر چیز واسع ہوتی جائے گی. تو الحمدللہ 12 کا جو اول ہے 13 15 اور 17 ہم نے سیکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے نیا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے 24 کا اول. کل ہم نے نہیں کیا تھا تو 17 کا بھی تو ہو گیا. تو ابھی ہم 24 کا اول کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے 24 کا اول اب مثال میں دے رہا ہوں. لکھیے بیوی، 2 بیٹیاں، ماں باپ. ماں اور باپ یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں بیوی ہے، ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ماں باپ باحیات ہیں. ماں اور باپ ہے. اب دیکھیے بیوی کو اولاد ہونے کی خاطر 1/8 ملتا ہے، سمن ملتا ہے 1/8. اور 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملتا ہے 2/3. اور ماں کو سدس ملتا ہے کیونکہ بیٹیاں ہیں 1/6. اور باپ جو ہے سدس و عصبہ ہے کیونکہ بیٹیاں ہیں وہ عصبہ ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم ایلسیم نکالیں گے. کون کون سے؟ 6 ایک لے لیں گے، 6 3 اور 8 کا. 6 3 اور 8 کا پہلے 2 سے کریں گے. 2 3 = 6، 3 ویسے 2 4 = 8. پھر 2 سے 3 ویسے اتار لیے، 2 2 = 4. پھر 2 سے 2 1 = پھر 3 سے 3 1 = اس کے بعد آپ دیکھیے 2 into 3 = تو 2 into 2 4 4 2 = 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24 آتا ہے. جی الحمدللہ. تو 24 جو ہے مخرج بنا ہے. اب یہاں مخرج 24 بنائیں گے. جی اچھا 24 کا ہم کو 1/8 نکالنا ہے. تو 24 کو 8 سے ہم ڈیوائڈ کریں تو 24 / 8 3 ہوتا ہے. تو 24 کا سمن 3 ہوا. پھر 24 کا پہلے ثلث معلوم کریں. 24 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں. 24 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں. یہاں دیکھیے کیلکولیٹر بھی تھا کل. ہاں 24 / 3 8 ہوا. تو 2 ثلث کتنے ہوتے ہیں؟ 16 ہو جاتے ہیں. تو 24 کا ثلثان 16. پھر 24 کا سدس، 24 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو 4 آتا ہے. دیکھیے اب 24 / 4 تو 4 یہاں بھی 4. اب دیکھیے 4 4 4 + 4 8 8 + 16 24. پھر 24 + 3 27 ہوتا ہے. تو اول ہو گیا یہاں پر. تو اول جو ہے 27 ہوتا ہے. اول 27 ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہی ایک اول ہوتا ہے 24 کا. چونکہ اصحاب فرائض کے حصے بڑھ گئے تو مخرج کے بڑھا لینے کو ہم اول کہتے ہیں. اور باپ جو ہے سدس و عصبہ ہے.
عصبہ تو اس کو کہتے ہیں جو بچا ہوا لیتے ہیں، یہاں تو بچا نہیں بلکہ اور بھی تنگی آ چکی ہے، تو بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی۔ تو اس کے بعد میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ خود اپنے طور پر کریں گے۔ دو بیویاں، دو پوتیاں، ماں باپ اور بیٹی۔ تو ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، دو بیویاں ہیں، دو پوتیاں ہیں، ماں باپ ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ تو اس میں 1 منٹ کا وقت دیا جائے گا، آپ خود اپنے طور پر حل کریں۔ آخری کا بیٹی کو کیا دیا آپ نے؟ ابھی کسی نے چارٹ کیا تھا۔ ہاں احسن، تو جواب دیکھیں گے ہم۔ تو چلیے، 2 بیویاں ہیں تو پوتیوں اور بیٹیوں کی وجہ سے 1/8 ملتا ہے، سمن ملتا ہے، اور 2 پوتیاں ہیں، چونکہ بیٹی اکیلی ہے تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے 1/6، اور ماں سدس اور باپ سدس و عصبہ 1/6، اور بیٹی کو نصف ملتا ہے 1/2، بیٹی کو نصف ملتا ہے 1/2 27۔ اس کے بعد ہم چلیے اس کے بعد ایل سی ایم نکالتے ہیں 6، 2 اور 8 کا، 6، 2 اور 8 کا۔ جی اس کے بعد پھر 2 2 دا، پھر 2، ٹو انٹو 3، ہاں ہاں دیکھیے الحمدللہ 24 آیا ہے مخرج، تو 24 کا سمن 24 کا سمن 3، 24 کا سمن 3، سدس 4، پھر سدس 4 اور 4، پھر نصف، 24 کا نصف 12 ہوتا ہے، تو 12، 4، 16، 16 اور 4، 20، 20 اور 4، 24، 24 اور 3، 27 ہو جاتا ہے اول۔ تو اول 27، تو 24 کا اول صرف 27 ہی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اب تک ہم نے اول کی مکمل بحث پڑھ لی ہے، اور اس کی ساری مثالیں ہم نے کر لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام حاضرین اور مشارکین اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ اول کس کو کہتے ہیں، اور اول جو ہے یقینی طور پر جب مسائل حل کرتے ہیں تو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ مخرج سے جو اصحاب فرائض کے حصے بڑھ جاتے ہیں تو مخرج کے بڑھا لینے کو ہم اول کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک نیا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے پرسنٹیج معلوم کرنے کا طریقہ، فیصد یعنی پرسنٹیج معلوم کرنے کا طریقہ۔ اب دیکھیے اگر ہم نے لوگوں کو پرسنٹیج میں جواب دیا تو لوگ بآسانی سمجھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو بتائیں کہ 4 حصے کر لو، 6 حصے کر لو، یا 8 حصے کر لو، یا 27 حصے کر لو۔ اس کے وجہ ہم نے کہا کہ اگر پرسنٹیج بتا دیں کہ 12.5% ہوتا ہے، یا 18% یا 15%، تو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو کیسے جو ہے پرسنٹیج نکالا جائے گا؟ جی تو اس کا طریقہ یہ ہے، ہاں لغوی معنی تو ہے نہیں ہے، بس یہ کہ کیا طریقہ ہے اس کا بتا رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے
ہاں، فرضی حصہ حل کرنے کے بعد ہر وارث کے حصوں، فرضی حصہ حل کر لینے کے بعد ہر وارث کے حصوں یعنی سہام بولتے ہیں اس کو، سہام میں 2 صفر بڑھائے، 0 بڑھائیں، پھر اس کو مخرج یا اول سے تقسیم کریں، جو حاصل تقسیم ہوگا اس پر فیصد لگائیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال دیجئے۔ اب یہاں دیکھیے، پہلے ہم شروع سے حل کریں گے اس کو، یہ تو حل کیا ہوا مسئلہ یہاں ہے۔ دیکھیے، شوہر 2 بہنیں اور ماں ہیں، شوہر 2 بہنیں اور ماں ہیں۔ شوہر کو نصف 1/2 ملا، اور 2 بہنوں کو ثلثان 2/3 ملا، اور ماں کو سدس 1/6 ملا۔ اس کے بعد مخرج نکالا تو 6 آیا، تو 6 مخرج، 6 کا نصف 3، اور 6 کا ثلثان 4، اور 6 کا سدس 1۔ تو اب یہاں دیکھیے، شوہر کے حصے یہاں 3، تو 3 میں آپ 2 صفر بڑھائیے، اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہو تو بہتر ہے، تو 300 ہو گئے۔ پھر 300 کو ہم نے 8 سے ڈیوائڈ کیا، اب یہاں 8 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 37.5 آتا ہے، 37.500۔ تو اسی کو 37.50 یہی فیصد ہے، یعنی اتنا پرسنٹیج ملتا ہے ترکے میں سے شوہر کو۔ اب یہاں لکھیے نیچے، ہاں 3 کے نیچے لکھیے 37.5، یہاں 3 کے نیچے لکھیں آپ 37.5، یہاں ہاں جی 37.5، پھر جو ہے 37.5، اور اس کا نشان مل سکتا ہے آپ کے پاس فیصد کا۔ ہاں ہاں دیکھیے 37.5%، 37.5% ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 بہنوں کا حصہ جو ہے 4 ہے، تو 4 کو ہم 2 صفر بڑھا لیے، 400 ڈیوائڈ بائی 8 ہم کریں گے تو 50 ہوتا ہے، تو گیا 2 بہنوں کو 50% ملا، 50، پھر جو ہے پرسنٹیج کا یہ ڈال دیا ہم نے 50%، آپ جو ہے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 یہ ایک ملا ہے نا ماں کو، تو ماں کو پھر 100 بنا دیجیے، اس کو 2 صفر بڑھائیے، پھر اس کو 8 سے تقسیم کیجیے، کیونکہ 8 اول ہے، اول سے کرنا ہوگا، مخرج سے نہیں، اول آ جائے تو اول ہی اصل ہے۔ تو 8 کو ہم 100 کو 8 سے ہم نے ڈیوائڈ کیا تو 12.5 ہوا، 12.5، تو 12.5% ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ہم ٹوٹل کیجئے، 37.5 پلس 50 پلس 12.5، 100% ہو گیا، 100%۔ ٹوٹل اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو آپ ساتھ میں وہ کیلکولیٹ کر لیں، 12.5 پلس 37.5 50% ہوا، پلس 50 پلس 50 100% ہوا۔ تو آپ جو ہے ترکہ تقسیم کرتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ 50% ان کو ملے گا، اور 50 میں 2 بہنیں ہیں تو 25% ملے گا۔ جی ہاں الحمدللہ۔ اب اس کے بعد چلیے میں مثالیں دیتا ہوں، آپ اپنے طور پر اس کو کریں گے۔ جی آپ کے پاس جو ہے یہ کیلکولیٹر کی فوٹو بھیجیے، آپ یہاں اسکرین پہ لے آئیے، کیلکولیٹر کی اگر آپ کے پاس جو ہے ہر ایک کے پاس ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اسے اسکرین پہ تو ہے ہر فون میں، لیکن ساتھ میں اگر ہو کسی کے پاس تو بہت بہتر ہے۔ تو ایسا کیلکولیٹر ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے جس میں وہ ضرب، تقسیم، پھر آگے اور فیصد کیسے معلوم کیا جائے انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس میں۔ ہاں ٹھیک، چلیے اب ہم مثال دیتے ہیں۔ لکھیے شوہر اور بیٹا بیٹی، مطلب ایک عورت کا انتقال ہو گیا، شوہر ہے، بیٹا ہے اور بیٹی۔ تو شوہر کو ہم ربع دیتے ہیں کیونکہ اولاد ہے،
اور بیٹا اور بیٹی جو ہے دونوں مل کر اسبا ہوتے ہیں. تو بیٹا اور بیٹی ایک ہی رو میں لے کر آئیے، نہیں تو ہاں اس کو ایک کر دیجیے. اسبا بغیر ہی ہوتے ہیں، اسبا بغیر ہی. جی. اور ہم نے مخرج نکالتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک اصحاب فرائض ہوں تو ڈینومینیٹر ہی کو ہم مخرج بنا لیں گے. تو 4 ہیں یہاں پر، تو 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، اور بچے 3، اور 3 میں سے 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو، 2 حصہ بیٹے کو چلے جائیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو. اب اس کے بعد جو ہے پرسنٹیج نکالیں گے. اب دیکھیے شوہر کو 1 ہے تو اس میں 2 صفر بڑھائیے، 100 ڈیوائڈیڈ بائی 4 25%، 25 ہوتا ہے. 100 ڈیوائڈ بائی 4 25. پھر اس کے بعد بیٹا جو ہے 2 ملا تو 200 کر دیے، 200 ڈیوائڈ بائی 4 50 ہوتا ہے. ہاں. پھر اس کے بعد بیٹی کو بھی 1 ملا تو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 4 25%. ہاں. اب یہاں ٹوٹل دیکھیے 25 2 ہو گئے تو 50 ہو گیا، پلس 25%. ہاں ہاں 50% پلس 25 تو 100% ہو گیا. دیکھیے الحمدللہ. تو آپ جو ہے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ وارثین کے حصے کا پرسنٹیج کیا ہے. تو کبھی کبھی جو ہے ڈیسیمل اور عشرے میں بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم تقریباً بتا سکتے ہیں، تقریبی طور پر. جی. تو 25% بآسانی آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ. اس کے بعد ایک اور مثال دیتا ہوں. لکھیے بیوی، 2 بہنیں اور ماں. اب آپ لوگ اچھا پہلے اس کو ہم حل کر لیتے ہیں. بیوی ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ربع ملتا ہے، اور 2 بہنیں ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے. 2 بہنیں ثلثان ملتا ہے، اور ماں کو سدس ملتا ہے. اب یہاں 2/3 اور یہاں 1/6. ہاں. اب اس کے بعد ہم 4 3 اور 6 کا LCM نکالیں گے ہم، تو مخرج 12 آتا ہے. اچھا 12، تو 12 کا ربع 3 آتا ہے، اور 12 کا ثلثان 8 ہوتا ہے، اور 12 کا سدس 2. تو اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کا فیصد نکال کر بتائیں. ہر وارث کے حصے میں 2 صفر بڑھائیں اور 12 سے ہم ڈیوائڈ کریں. جی. اب شوہر کو 3 ملا تو 2 صفر بڑھائیے، 300 تو ڈیوائڈیڈ بائی 12. یہی 2 صفر بڑھائیے 800 ڈیوائڈیڈ بائی 12. ویسے جو ہے بناتے جائیں. کھول ہاں عفواً یہاں آواز رک گئی تھی. تو 13 اول ہے، جزاکم اللہ خیرہ. اول جو ہے 13 ہے یہاں پر، سوری میں نے 12 بتا دیا تھا مخرج. یہاں وارثین کے حصے بڑھ گئے تو 13. تو شوہر کے حصہ 3 ہے تو 3 سے 2 صفر بڑھا کر 13 سے ڈیوائڈ کیجیے. ہاں بیوی کا حصہ. جی. تو 300 آپ کیلکولیٹر لے آئیے. ہاں جی یہاں پہ کیجیے. ہاں 23.076 تو لگاتار آتا جائے گا. آپ کو صرف جو ہے
2 یا 3 عدد لینا ہے. 2 عدد بہتر ہے کہ 2 لے، ورنہ 3 بھی ہم لے سکتے ہیں. تو ہاں، تو 23.076 ہم لیں گے. صرف 3 عدد تک ہم لیں گے عشریہ کے بعد. تو آپ لکھیں یہاں 23.076. پھر اس کے بعد جو ہے 2 بہنوں کا حصہ 8 ہے، تو 8 پہ 2 صفر بڑھائے 800. تو 800 ڈیوائڈ بائی 13، 61.538. ہاں 61. یہاں اسکرین، ہاں دیکھیے اب، ہاں کیلکولیٹر. ہاں اچھا، اس کے بعد ماں کا حصہ 2 ہے، تو 200 ڈیوائڈ بائی 13، 15.384. اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کا خلاصہ بھی ایک آتا ہے. دیکھیے 23.076 ہے نا، تو حساب کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر عشریہ کے بعد تیسرا عدد 5 یا 5 سے بڑھ کر ہو تو دوسرے عدد کو ہم 1 بڑھا لیں گے. اب دیکھیے 23.076 ہے نا، تو 6 جو ہے تیسرا نمبر ہے، وہ 5 سے بڑھ کر ہے، تو 7 کو ہم 8 کر دیں گے. تو یہ حساب کے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے. تو 23.08 کر دیجیے. ہاں اس کے بعد جو ہے 61.538 ہے، 61.538. اب جو ہے تیسرا عدد 8 ہے جو 5 سے بڑھ کر ہے، تو دوسرے عدد کو ہم 1 بڑھا دیں گے، تو 54 ہوا، 61.54. اب اس کے بعد پھر 15.384 ہے، اور تیسرا عدد جو ہے 4 ہے، تو 4 5 سے کم ہی ہے، تو ہم صرف 15.38 کریں گے. اب اس کے بعد ٹوٹل کیجئے، ٹوٹل کے 23.08، 61.54 اور 15.38. تو 100% ہو گیا، 100% ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ 1% بھی ہم بڑھا نہیں سکتے، 100 سے کم تو ہو سکتا ہے. تو دوبارہ میں بتا رہا ہوں. تو دیکھیے شوہر بیوی کا حصہ 3 ہے، تو 3 میں ہم نے 2 صفر بڑھائے، تو 300 ڈیوائڈ بائی 13، 23.076 آیا ہے نا. تو 3 عدد ہی ہم کو لینا ہے ڈیسیمل کے بعد، عشریہ کے بعد. اب دیکھیے ڈیسیمل اور عشریہ کے بعد 3 عدد میں سے تیسرا عدد 5 سے بڑھ کر ہے، یعنی 5 ابو ہے. تو ایسی صورت میں جو دوسرا عدد ہے اس کو ہم 1 بڑھا دیتے ہیں، یعنی 6 کو ہم نکال کر 08 کر دیں گے. یہ حساب کے قانون میں سے ایک ہے، تو اس لیے ہم نے لکھا 23.08. اچھا، اس کے بعد جو ہے 2 بہنوں کا حصہ 8 ہے، تو 800 سے 13 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 61.538 ہوا. اب تیسرا عدد 8 ہے جو 5 سے بڑھ کر ہے، 5 سے بڑھ کر ہے، تو 8 نکال کر 3 کو ہم نے 4 بنا لیا جی. تو 61.54 ہوا. اور 15 اور ماں کا حصہ جو 15.384 ہوا. دیکھیے تو تیسرا عدد 4 ہے، تو جو 5 سے کم ہی ہے، تو اس لیے ہم نے 4 کو نکال دیا، تو 15.38. اب سارے کو ٹوٹل کیجئے اب یہاں کیلکولیٹر کے ذریعے. جی پہلے لکھیے کتنا، 23.08 پلس 61.54 اور پھر 15.38.
38 इज इक्वल टू, हाँ 100% हो गया। देखिए तो कभी जो है ये नामुमकिन भी रहता है, कभी मुश्किल भी होती है, तो कभी कभी 99% होता है, 99.9% भी होता है। तो इसीलिए हम वहाँ लिख देते हैं कि तकरीबन उनको इतना परसेंट मिलेगा। तकरीबन, हम तकरीबन का लफ्ज़ हम बढ़ा दें ताकि बिल्कुल सही जवाब जो है लोगों को मिल जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो परसेंटेज भी हमने सीख लिया। एक और मिसाल में दे रहा हूँ। लिखिए बीवी, 3 बेटे, 1 बेटी। तो आप लोग परसेंटेज बताएं कि बेटी का परसेंटेज कितना है और बीवी का परसेंटेज कितना है और हर एक बेटे का परसेंटेज कितना है। आप खुद अपने तौर पर हल करें। सेवन, उसके बाद यहाँ 6 2 + 2 + 2 1। अब हर एक का परसेंटेज निकालो। कैलकुलेटर दे बेटा। जी जी माशाअल्लाह। हाँ, तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया है, तो अभी हम जवाब देने वाले हैं। तो देखिए बीवी को औलाद की वजह से सुमुन मिलता है 1/8, और 3 बेटे और 1 बेटी है तो असबा बिगैरी ही बनते हैं। हाँ अहसनतुम अहसनतुम, असबा बिगैरी ही। बेटी 25 बेटी बेटी, हाँ अच्छा। उसके बाद जो है तो मखरज जो 8 होता है, 8 का सुमुन ये एक और बकिया 7। 7 का मतलब ये हुआ कि हर बेटे को 2 2 हिस्से, 6 हो गए। और हर बेटे को 2 2 हिस्से 6, और एक हिस्सा बेटी को। ठीक है, अब यहाँ 6 लिखने के बजाय 2 + 2 + 2 लिख दीजिए। हाँ 2 + 2, हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए बीवी को एक है तो 100/8, 100/8, हाँ तो 12.5% होता है जी। और वही बेटी को भी एक है तो उसको भी उतना ही है। उसके बाद जो है 2 है, 200/8, हाँ 100/8 इज इक्वल टू 12.5%। और 200/8, हाँ 25%। तो हर बेटे को 25% और बेटी को 12.5% और बीवी को 12.5%। देखिए कि ये बिल्कुल आसानी से जवाब हम दूसरों को दे सकते हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि हर एक को ये मसला वाज़े हो चुका होगा। एक और मिसाल में दे रहा हूँ। हाँ जी लिखें, शौहर शौहर बेटी, पोती, माँ बाप, माँ और बाप। हाँ अब यहाँ जो है मुझे सिर्फ माँ का परसेंटेज मालूम करना है। आप बता दीजिए, जबकि जवाब पूरा करने के बाद ही आप बता सकते हैं। सिर्फ मुझे माँ का परसेंटेज बता दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, जी जी जी, माँ का हिस्सा जो है किसी ने सही बताया है, 13.33 या करीब करीब है अल्हम्दुलिल्लाह।
جی جی، یہ ثلث باقی نہیں ملتا یہاں پر، کیونکہ بیٹیاں موجود ہے نا، بیٹیاں اگر ہوں تو ماں کا حصہ سدس ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ہم بورڈ پہ حل کرتے ہیں۔ ہاں، شوہر کو اولاد ہونے کی خاطر ربع ملتا ہے 1/4، بیٹی اکیلی ہے نصف 1/2، اور پوتی سدس 1/6، ماں سدس 1/6، اور باپ سدس و عصبہ تو 1/6۔ اب یہاں 6، 2 اور 4 ہے، تو اس کا LCM نکالیں گے۔ 6، 2 اور 4، 6، 2 اور 4، جی جی، تو 2 سے 2 3 × 6، 2 1 × 2 2 × پھر جو ہے 2 سے 3 ویسے اتار لیے، 1 2 1 × پھر 3 1 1 1، تو 2 2 × 4 4 3 × 12 ہو گیا جی۔ تو 12 جو ہے مخرج بنا ہے۔ اس کے بعد 12 کا ربع، 12 کا ربع 3، نصف 6، سدس 2، 2 اور 2۔ اب ٹوٹل کریں گے 2 + 2 + 2 6، 6 + 6 12، 12 + 3 15 ہو گیا، دیکھیے تو اول ہو گیا ابھی۔ اچھا، اس کے بعد اب ماں کا حصہ 2 ہے، تو 200 لکھیے، پہلے ماں کا حصہ ہم نے پوچھا تھا 2، 200 ڈیوائڈ بائی 15، یہاں کیلکولیٹر سے کیجیے۔ ہاں، 200 ڈیوائڈ بائی 15، 13.333، تو 3 عدد تک ہم لکھ سکتے ہیں بس، تو زیادہ سے زیادہ ہم لکھیں تو 3 عدد تک، تو ماں کا حصہ بھی اور پوتی کا حصہ بھی اور باپ کا حصہ بھی 13.333، تو 3 عدد تک لکھنے زیادہ احتیاط رہے گا۔ دیکھیے، ہاں، اس کے بعد پہلے جو ہے شوہر کا حصہ جو ہے 3 ہے، تو 300 ڈیوائڈ بائی 15 کیجیے، 300 ڈیوائڈ بائی 15 کتنا آتا ہے؟ 300 ڈیوائڈ بائی 15 20 ہوتا ہے، ہاں 320 ہوتا ہے، دیکھیے۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے 600 ڈیوائڈیڈ بائی 15، 600 لکھیے، ہاں 40 ہوتا ہے، 600 ڈیوائڈ بائی 15 40 ہوا، تو 20 + 40 60% ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہر ایک کو 13.33، تو بقیہ جو ہے تو 100% تو مکمل نہیں ہوگا میرے خیال میں، 13.33 انٹو 3 کیجیے، 13.33 اور ایک 3 بڑھائیے، 13.333، ہاں انٹو 3، ہاں 39.99 اور پلس وہ 60%، تو گویا 99.999% آتا ہے۔ تو یہ احتیاطی ہم کو جتنا ہو سکے اوپر لے جائیں، کیونکہ اگر ہم نے 13.33 لیا تو صرف 39.99 آئے گا، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم کو 3 عدد لے لینا مناسب رہے گا۔ تو 3 بار لکھتی ہے یہاں پر نمبر 4 میں 13.333، ہاں، اور ٹوٹل جو ہے 99.999 آتا ہے، 100 نکال دیجیے۔ ہاں، اچھا، اب یہ تو ہو گیا 39.999، اب ٹوٹل کتنا ہوا؟ 99.999۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں کہ شوہر کو 20% ملا، بیٹی کو 40% ملا، پوتی کو تقریباً 33.333%، اور ماں کو بھی 13.333%، اور باپ کو بھی 13.333%، تو تقریباً کا یہ لفظ بڑھا دیں تاکہ ہم احتیاط سے کام لے سکیں۔ تو ماشاء اللہ جو ہے بہت سے لوگوں نے
مکمل طور پر اس کو سمجھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو، ان دروس کو اور بھی جو ہے دلچسپی کا باعث بنائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 درسوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ہمارا کیسے گزر گیا پتہ نہیں چل رہا۔ تو مسائل ایسے ہی اور بھی انشاءاللہ دلچسپی کے باعث ہوں گے آئندہ ہفتے بھی، تو تمام سے گزارش ہے کہ آئندہ دروس میں بھی وہ شریک ہوں، کسی طرح وہ ناغہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے، جیسا کہ شیخ عبدالسلام نے بھی بتایا کہ ایک مرتبہ جب ہم گوگل فارم میں سوالات بھیجیں گے اور جو وقت دیں گے اس وقت میں تمدید نہیں ہوگی، نہیں آئندہ جو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، جمعہ کے دن تک ہی آپ تمام کو جواب دے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض وجوہات کی بنیاد پر جو سکور ہے اس کو ختم کر دیا گیا آپشن، کیونکہ جو ہے جوابات انشاءاللہ بعد میں یا تو اسکرین پہ دیے جائیں گے یا تو کلاس میں جوابات دیے جائیں گے، تب آپ کو سمجھ لینا ہوگا کہ صحیح جواب کیا ہے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مانا شیخ عبدالسلام، شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نام یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننہی هذه الجلسة يا أخي۔ نعم شیخ، بارک اللہ فیکم، نفع اللہ بکم الامہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و مدد سے آج کی ہماری یہ 10ویں کلاس جو کہ علم میراث کے تعلق سے تھی، اختتام پذیر ہونا چاہتی ہے، جس کے اندر میں اور آپ مکمل طور پر فیصد کے معلوم کرنے کو اچھے طریقے سے الحمدللہ سمجھ چکے ہیں، اور بعض احباب بالفور ہم لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے جوابات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں شیخ محترم کا بھی ممنون مشکور ہوں کہ آپ ہمارے لیے وقت نکال کر اپنے مفید علم سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں۔ بلا کسی تاخیر مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔